اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، کسی چیز پر زور سے دے مارنا۔ القاریہ، اصل میں جو اس کا مادہ ہے وہ ہے قاف، را اور عین، جس سے کہ حرف بنا ہے، یہ کلمہ بنا ہے۔ قرع، القرع کہتے ہیں ہم۔ اس کے جو عربی ڈکشنری میں جو معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، یہ قرعن کہلاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ کسی چیز پر سرزنش کرنا، اس کے معنی میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اصل میں قیامت کا جو حادثہ ہے اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے، قیامت کے حادثے کے لیے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی صورتوں میں پڑھیں گے۔ الحاقہ، التامہ، ساقہ، غاشیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الساعۃ، الواقعہ، اس طرح کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام اس کا القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ چونکہ یہ اپنی ہولناکی سے دلوں کو بیدار کریں گی، دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، اسی لیے اسے القاریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صبح کے وقت یا رات میں اگر آدھی رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ غفلت میں ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے۔ تو جب دروازہ بجتا ہے، ٹھوکا جاتا ہے، تو انسان کس طرح کی ہڑبڑاہٹ سے اٹھ جاتا ہے، تو اسے کہیں گے ہم قاریہ۔ تو قیامت کا منظر بالکل اس طرح کا ہی ہونے والا ہے القاریہ، اس لیے اس کا نام دیا گیا ہے۔ مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو یاد کیا ہے۔ القاریہ۔ اب دوسری آیت ہے مل قاریہ۔ ما یہاں پر حرف ہے، استفہامیہ بھی ہے، پچھلی صورتوں میں بھی پڑھے ہیں ہم نے۔ اس کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں؟ سوالیہ ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کون سی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود سوال کر رہے ہیں ما، اس کی میننگ ہم کہیں گے سوالیہ کہ کیا کی میننگ میں۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ تیسری آیت ہے وما، اور کیا۔ یہاں پر بھی استفہام میں استعمال ہوا ہے ما۔ ادراک، تم سمجھے، یہ پچھلے اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اصل میں ہے دال را یا، اس سے بنا ہے یہ کلمہ، جس کے معنی کہ کسی چیز کو سمجھنا، اس کے مطابق غور و فکر کرنا، یہ معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر کا، یہاں پر کیا استعمال کیا گیا ہے، کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بتائیے اب ذرا۔ ہم کہیں گے ادرا، سمجھنا، دال را یا، اور کا تیرے لیے، انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، کفاروں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو، غرض کی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اور تم کیا سمجھے، تم نے کیا جانا، تم کیا سوچتے ہو، یہ معنی میں آئے گا۔ ما، پھر واپس استعمال ہو رہا ہے استفہام کہ کیا ہے، القاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ اس طرح کا جب کسی بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کسی بھی کلمے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ہولناکی، اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، غرض کہ وہ کتنی زیادہ اہم ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، تم کیا جانو کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز۔ وہ کہ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کی طرف غور و فکر کرے۔ مل قاریہ، کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اس کی بعد کی آیت ہے یوما، یومن، دن کو کہیں گے ہم۔
यौम यकूनु, काना यकूनु ये किसी चीज़ के हो जाने को बताते हैं। कोई फ़ेल का मुस्तक़बिल में हो जाना इस चीज़ को बताता है। मसलन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। व काना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि खुदा हर चीज़ पर क़ादिर है। गोया कि मुसलसिल है चीज़, वो चीज़ हो गई है, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये मानी होंगे कि वो चीज़ हो जाना। काना यकूनु उसी मीनिंग में आता है ये कि जिस दिन होंगे, जिस दिन होगा। मुख्तलिफ़ आयतों में अल्लाह ताला ने इसका इस्तेमाल किया है काना यकूनु का। सूरह फुरक़ान में अल्लाह ताला फरमाते हैं काना शैतानु लिल इंसानी क़ज़ूला, और शैतान इंसान की वक्त पर दगा देने वाला है। इसके अलावा सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो काना अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला है। मसलन वो चीज़ होना कन्फर्म है, वो चीज़ हो गई है, इस मानी में यकूनु काना ये हर्फ का मीनिंग होगा कि जिस दिन होंगे। अल इंसानु इंसान, लोग, कल फराशी, कल फराश असल में है फ़ा रा और शीन, इसका जो मादा है जिससे बना है ये फ़र्श, फ़र्शु, इसके मानी होते हैं असल में कपड़े को बिछाना। हम कहते हैं ना फ़र्श, ज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फ़र्श। तो ऐसी चीज़ जो कि बिछाई जाए उसको हम फ़र्श फराश कहेंगे। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा में कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, यानी काबिल रिहाइश बनाया। वजाला लकुम अर्ज़ा फ़िराशन, तुम्हारे लिए इसको रहने के काबिल बनाया, रिहाइशगाह बनाई, उभरा हुआ नहीं बनाया। ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जिस पे तुम सुकूनत में अख्तियार कर सको, कि वहाँ तुम रह ना सको। बिल्कुल एक चटियल मैदान बनाया, फ़र्श बनाया। तो फ़र्श के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ़र्श फ़िराश। इसके अलावा फ़र्शुन चौपायों को भी कहा जाता है। ऐसे चौपाए जो कि किसी काम के काबिल ना हो, मसलन के बहुत छोटे छोटे, अगर देखते हैं हम गधे हैं बहुत छोटे जो कि बार बर्दारी के सामान लाने ले जाने के काबिल ना हो, तो उसे भी अल-फ़र्शुन फ़र्शन कहा जाता है। या ऐसे जानवर जो कि बहुत ज़्यादा उम्र के हो, जो कि काम करने में, मेहनत के काम करने में बिल्कुल काबिल ना हो, तो उन्हें भी ये कहा जाएगा। इसके अलावा से जो क्या बोलेंगे इसको, मियाँ बीवी, इसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आप इस्लाम ने जो फरमाया है कि अल वलदु लिल फ़राश, कि बच्चा खाविंद का है, यानी औलाद खाविंद की होती है, शौहर की होती है। तो ये चीज़, तो यहाँ पर भी क्या है, औलाद के लिए इस्तेमाल किया गया है खाविंद के, शौहर के मानी में इस्तेमाल किया है अल-फ़र्श। इसके अलावा अफ़रश किसी चीज़ के रुक जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और परवाने, तितली वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब इनकी जमा में लेंगे हम तो अल-फ़िराश कहेंगे हम, कि पतंगे, बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारे परवाने जो कि रोशनी के इर्द गिर्द मंडलाते हैं। और एक फ़राशा, एक मानी ये भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में, फ़राशा इसी से बना है। इसके मानी होते हैं बर्तन में जो थोड़ा सा पानी रह जाता है उसे कहा जाता है अल-फ़राशा। तो यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया है वो है परवाने, परवानों की जमा ली गई है। कल फ़राश, ये जो का देख रहे हैं आप, तो माने तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, की तरह, इस तरह के मानी में इस्तेमाल किए जाएंगे कि उस रोज़ लोग परवानों की तरह, अल-मबसूस असल में है बस्सा,
با साथ ता इसका रूट वर्ड है, जिसके मानी होते हैं किसी चीज़ को मुतफर्रिक कर देना, फैला देना, बिखरा देना या परागंदा कर देना, इस मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हवा ने खाक उड़ाई हम कहते हैं, तो खाक उड़ाना ये इस मानी में इस्तेमाल किया जाएगा। मुंतशिर होना, मुंतशिर करना, ये इस मानी में भी इस्तेमाल किए जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कल फराशिल मबसूस, यानी परवाने, बिखरे हुए परवानों की तरह, बिखरे हुए पतंगों की तरह, इस तरह से। इसके अलावा इसका जो होता है, सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी, मैं बस के मानी सख्त तरीन, पोशीदा गम, इसके मानी में लिया जाता है। जैसे बस मबसूस जो बना है यहाँ पे बस सा, यानी कि सख्त तरीन, पोशीदा, छुपा हुआ गम, उस मानी में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। फ़िक्रे इस मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर होगा बिखरे हुए परवाने। तो उस दिन लोग कैसे होंगे, बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, मुंतशिर हो रहे होंगे। अगली आयत है, व तकूनुल जिबालू, वापस से यहाँ पर वही आ गया होंगे काना के मीनिंग में, और होंगे। अल जिबालू पहाड़, जमा में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जानते होंगे इसकी वाहिद क्या है, ज़रा बताइए। अल जिबाल की वाहिद क्या आती है? उर्दू ज़बान में तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। जी माशाल्लाह, जबल पहाड़, तो उसकी जमा आएंगी अल जिबाल, जीम बा लाम, इसका असर रूट वर्ड है पहाड़। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि पहाड़ को मैखों की तरह हमने ज़मीन में गाड़ दिया कि वो कहीं ज़मीन को लेकर ढलक ना जाए। ज़मीन में तवाज़न कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या पहाड़ को बनाया है। तो वही है अलजिबाल, जबलुन वाहिद है। इसके बाद का जो लफ्ज़ है, हर्फ है, वह है कल एहनिल। कल वापस से तशबीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। असल में जो लफ्ज़ यहाँ पर वो है आइन, हा और नून, एहनी। इसके मानी होते हैं रंगीन, रंगीनी के मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो उसके मानी है वो रंगीन ऊन के लिए गए हैं। धुनी हुई रंगीन ऊन, चूँकि पहाड़ हर तरह के होते हैं, हर रंग के होते हैं, हरे भी दिखाई देते हैं, उस पर जो यानी कि झाड़ चढ़ जाते हैं, जो घास उगती है अलग अलग कलरों की, तो उस वजह से पहाड़ का रंग बदलता है। कुछ मिट्टी के होते हैं, लाल होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो गर्ज के ये हर कलर में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है तो उसकी जो तशबीह दी जा रही है कि पहाड़ किस तरह होंगे उस दिन, रंगीन, धुनी हुई ऊन उसके मानिंद होंगे, इस तरह उसको तशबीह दी गई है। मनफूश, नफशा असल में मादा है इसका, इसके मानी होते हैं ऊन को धुनकना, फैलाना। धुनकी हुई ऊन जो रंग बिरंग की हो, इसलिए क्योंकि कुरान जो ऊन होती है उसको जब रंगा जाता है, रंगने के लिए उसको किसी भी चीज़ से मारा जाता है, ज़ोर से धुनका जाता है, धूप में रखा जाता है। हर कलर में होती है चूँकि ऊन, उसको रंग देने के लिए, उसको बनाने के लिए क्या है, बिखरना पड़ता है, छोटे छोटे बारीक ज़र्रे करना पड़ते हैं उस ऊन के। तो उस तरह पहाड़ों का हाल होगा, उस तरह से पहाड़ होंगे यहाँ पर ये बताया जा रहा है। मनफूश, धुनकी हुई ऊन के जैसे होंगे उस वक्त। तो मुकम्मल जो तर्जुमा, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह होंगे। अगली आयत है हमारी फ अम्मा, फ पस, अम्मा माँ जो, यहाँ पे हर्फ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे माँ देखिए हमने एक इस्तेफाम में भी आता है क्या के मीनिंग में, और एक जो के मीनिंग में भी आता है। तो यहाँ पर ये इस्म बनकर इस्तेमाल हुआ है, इस्तेफाम
کے میننگ میں نہیں ہے. فَأَمَّا حرف ہے جو، پس جو یہاں پر من استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی ترجمہ جو کے ہی ہوتا ہے. پس جس کے یا جو، ثقلت ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ثقیل، سا قاف اور لام اس کا مادہ ہے جس سے کہ بنا ہے. ثقیل بھاری، وزنی، بہت زیادہ کسی چیز کا انبار ہو تو ہم کہتے ہیں ثقیل ہے. دوسری چیز پر بھاری ہے کوئی چیز تو اسے ہم کہتے ہیں ثقیل ہے. یعنی کہ وزنی ہے، جسمانی طور پر دکھائی دینے کے اس سے کہ یہ وزنی چیز ہے ہم سے کہیں گے. اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خفیف، بہت زیادہ ہلکا، خفا کہا جاتا ہے اسے. تو یہاں پر جو مراد ہے ثقلت بھاری ہوں گے، تو یہاں پر ان کے جو نیکیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. وہ چیزیں بھاری اور ہلکی ہوں گی اس کے متعلق یہاں گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ثقلت بھاری ہوں گے، پر جس کے اعمال، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی. موازینہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں وزن. وزن کرنا، کسی چیز کو ناپنا، اس کی مقدار کو معلوم کرنا، بس یہی اس کا لفظ کا معنی ہے. چونکہ اردو زبان عربی زبان میں بہت سے جو الفاظ ہے بہت زیادہ سملر ہے، ایک جیسے ہے، یکساں ہے، جس کو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ دراصل عربی کا ہے. بنیادی طور پر وہ عربی کے حرف ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ وزن اس سے بنا ہے موازینہ، اس کے وزن، اس کے وزن، پس جس کے وزن بھاری ہوں گے. مکمل ترجمہ اس کا یہی ہوگا. اس کے بعد کی آیت ہے فَہُوَ، پس ہوا وہ سے یہاں کون مراد ہے؟ جس کے وزن بھاری ہوں گے. ثقلت موازینہ، من ثقلت موازینہ، تو وہی ہے کہ اس کے وزن بھاری ہوں گے. سو وہ، فَہُوَ ہوا وہ ضمیر ہے یہاں پر استعمال کی گئی. فی میں، ان اندر، اس کے معنی میں لیتے ہیں عیشتن، عیش اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ہم عیش و آرام کی زندگی. تو عین یا شین اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے جس سے کہ حرف بنا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی. عیش یعنی زندگی. چونکہ زندگی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الحیات. حیات اس کے معنی بھی زندگی ہوتے ہیں. حیات جو ہوتا ہے، جو لفظ ہے، یہ سب پر اپلائی ہوگا، تمام مخلوقات پر، جانوروں پر، ہر چیز پر، درخت وغیرہ ہر چیز پر یہ چیز اپلائی ہوگا. الحیات زندگی کے معنی میں. لیکن جو عیشہ ہے، عیش ہے، تو یہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے. ان کے سامان، زینت، زیب و آرائش، کھانے پینے کی تمام چیزیں، زندگی جن چیزوں سے بسر کی جاتی ہے وہ سب چیزیں گویا کہ وہ عیشتن میں یہاں پر شامل کی جائیں گے، اس میں شمار کی جائیں گے. تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی زندگی کے لیے بولا جاتا ہے، زندگی گزارنے کی تمام اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ صرف انسانوں کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے تو اس لفظ کا استعمال کیا ہے. مثلا سورہ حجر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لَكُمْ تمہارے لیے، فِيهَا اس میں، معائش زیست کے سامان، ضرورت کے سامان اس میں ہم نے پیدا کر دی دنیا میں. اس کے علاوہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا معائش، کہ تمہارے لیے اس میں سامان زیست ہیں. اور اہل جنت جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ دل پسند عیش میں ہوگا. اگلا جو ہے راضیہ، پسندیدہ، راضی ہونا. ہم کہتے ہیں نا کہ راضی ہونا یعنی اس چیز پر ایگری ہو جانا، وہ چیز ہم کو سمجھ میں آ جانا، اس چیز پہ ہماری رضامندی ہو جانا، وہ چیز ہمیں پسند آ جانا، اسے کہیں گے ہم راضی ہونا. تو
تو یہ دراصل عربی زبان کا ہی ہے. رضیہ، را، ضاد اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے کہ بنا ہے. وہی ہے کہ بندے کا راضی ہو جانا. اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا یہ ہوتا ہے اگر بندہ اپنے رب سے راضی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، فیصلہ صادر کر دے، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کے انسان کو دے دے تو بخوشی اس کو قبول کر لے، اس کو برداشت کر لے، چاہے اس کی سکت نہ ہو، چاہے وہ کیسے بھی حکم جو اللہ تعالیٰ اسے دے دیا جائے. لیکن وہ انسان کیا کرے گا؟ اللہ کا حکم ہے تو اسے راضی ہونا. اللہ سے اس طرح راضی ہوں گا کہ اس چیز کو قبول کر لے گا، برداشت کر لے گا. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا بندے کا. اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا کیسا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے جب راضی ہوتے ہیں جب کہ وہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ نے اسے سونپے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے بتائی ہے، وہ اس کو برابر بجا لاتا ہے، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسا کرتا ہے، تمام برے اعمال سے رکتا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بخود کیا ہوتے ہیں؟ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے دراصل اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا مطلب. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے. سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان مسلمانوں سے خوش ہوتا ہے. اور ایک آیت جو ہم سب کو یاد ہوتی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رضا راضی ہونا، پسندیدہ ہونا، جس پہ انسان ہو جائے، مائل ہو جائے اس چیز کی طرف، وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت میں، سو وہ عیش پسند، عیش و آرام پسندیدہ جگہ میں ہوگا. مکمل جو ترجمہ ہوگا سو وہ پسندیدہ آرام گاہ میں ہوگا، جو اس کو پسند آئیں گی، ایسی جگہ میں ہوگا جس کے پلڑے بھاری ہونے والے ہیں. اس کے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا، یہاں پر واپس سے آیا ہے حرف جو کے میننگ میں، اور جو، من واپس سے جو، اور جس کے یا اور جو، خفت، دیکھیں ہم نے ثقلت کا کیا ہے، بالکل اپوزٹ ورڈ ہے. خفت، خفیہ چھپا ہوا، پوشیدہ. ہم کہتے ہیں نا مخفی بات، خفیہ چیز، خفیہ جاسوس، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. دراصل وہ بھی یہیں سے نکلا ہے. خفت، خفیہ چھپی ہوئی، پوشیدہ ایسی چیز کو کہیں گے. ہلکی چیز اس کے معنی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو خفت ہلکا ہونا. موازینہ ان کے وزن، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، ہلکے نکلیں گے، اس روز ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ، فا حرف تو، امہ اصل میں ہے امن. امن کسے کہتے ہیں؟ ماں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سب سے قریبی رشتہ، حقیقی رشتہ. اس کے علاوہ ان کے بعد جو رشتے بھی آتے ہیں، نانی، پرنانی، دادی، سب کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ امن. حضرت حوا علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں امنا، ہماری ماں ہے حوا. ام المومنین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے لیے. ام المؤمنین ماں، ماؤں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایسی چیز جو کہ ہماری اصلاح کا یا تربیت کا مضمر ہو، جہاں سے کہ ہماری ان چیزوں کی ابتدا کی جاتی ہو، تو ایسی جگہ کو ہم کیا کہیں گے؟ امن کہیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ وہ انہو فی ام الکتابی، اور یہ اصل نوشتہ یعنی یہ لوح محفوظ میں ہے. قرآن مجید جو کہ ایک لوح محفوظ میں ہے، جو کہ تمام علوم کا منبع ہے، اس میں تمام علوم جمع ہے، اسی کی طرف تمام علوم منسوب کیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں. اس لیے کیا رہتا ہے؟ امن، بنیاد ہے وہاں سے.
وہاں سے وہ سب چیزیں نکلتی ہے اسی لیے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ قریٰ کہتے ہیں گاؤں کو، وادی کو، کسی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہ جو ہے تو عرب میں، خطہ عرب میں مکہ یہ مرکز ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں بھی یہ مرکز ہی ہے، تو اسی لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ ام القریٰ، ایک دم درمیانی چیز۔ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، مکہ والوں کے لیے خصوصاً استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں کہ لَتُنذِرَ ام القریٰ ومن حولها، تاکہ تو مکہ کے رہنے والوں کے انجام سے ڈرائے۔ ام نجوم کہکشاں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ام المساکین کہتے ہیں، مساکین نواز، بہت مساکین کا خیال کرنے والی، ان کو سمجھنے والی، جہاں سے تمام مساکین فیض یاب ہوتے ہیں۔ ام المساکین، مسکینوں کا سہارا، مسکین نواز، ایسے۔ ابو ضیاف کہا جاتا ہے، مہمان نواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رئیس ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ام الجیش، جیش کا رئیس، بادشاہ، اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں ہم۔ ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے، بیسک چیزیں جو بنیاد بنائی گئی ہے سورۃ الفاتحہ۔ شروعات بھی سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، اور تمام جو قرآن ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی بدولت یہ تمام قرآن ہے، تو وہ ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے کہ اسی سے قرآن مجید ہے، اسی سے شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جگہ، ماں کی گود، اس کے لیے بولا جاتا ہے امہ، ان کا ٹھکانہ، ان کی جگہ، اس معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ حاویہ، حاویہ اصل میں ہے ہا، واو اور یا، الحاوی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں خواہشات نفس کی طرف مائل ہونا، کیونکہ خواہشات نفس کیا کرتی ہیں؟ انسان کو اس کی منزل سے گرا دیتی ہے اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے حاویہ، اسے جہنم میں مراد لیا گیا ہے۔ حاویہ، گرا ڈالنے والی، نیچے جا کر گرا دینے والی۔ اس کے علاوہ اوپر سے نیچے گرنا، یہ بھی اس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ حاویہ بعض مفسرین کے نزدیک میں ایک دوزخ کے طبقے کا نام ہے، اسی لیے۔ اور ایسا ہوگا وہ کہ اس میں جو ہے تو لوگوں کے دل مارے خوف کے ہو رہے ہوں گے، ہوا ہو رہے ہوں گے، ہواؤں خالی ہو رہے ہوں گے، بے قرار ہو رہے ہوں گے اس وقت دل لوگوں کے۔ تو اسی لیے یہاں پہ حاویہ کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، خالی ہو رہے ہوں گے، بے قرار ہو رہے ہوں گے بھاگنے کے لیے، تو اس لیے حاویہ یہاں جہنم کو استعمال کیا گیا، جہنم کے لیے بولا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ایک معنی آتے ہیں وہ ہوتے ہیں پستی میں اترنا، نیچے کی طرف گرنا، چونکہ یہ جو جہنم ہے وہ نیچے کی طرف ہوں گی۔ جیسے کل ہم نے دیکھا ہے کہ جنت کے درجے ہوں گے وہ وسطوں میں، آسمان میں اوپر کی طرف ہونے والے ہیں، اسی طرح جو جہنم کے درجے ہیں وہ نیچے زمین کے اندر نیچے کی طرف ہونے والے ہیں۔ اس لیے پستی میں اترنا، چونکہ وہاں پر زور سے دھکا دے کے لوگوں کو پھینکا جائے گا نیچے، تو اس لیے اسے حاویہ کہا جاتا ہے۔ جہنم کے جو ایک معنی ہے یعنی حاویہ، گڑھا، گڑھے میں گرنا، یہ معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے جو ایک معنی آتے ہیں استحوا، ایک لفظ یہ بھی بنتا ہے اس سے استحوا، اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پھسلا دینے والا، پھسل جانے والا، اس معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جو مکمل اگر ہم دیکھیں تو پستی کی طرف اتار دینے والی، دلوں کو لرزا دینے والی، ہوا کر دینے والی، دل جس سے ڈر جائے ایسی چیز، جو نفسانی خواہشات میں انسان مبتلا ہو کر جن مصائب آلام میں گزر کر جس
حق کا مستحق ہوتا ہے حاویہ وہی ہے جہنم ہے، اس کے معنی حاویہ جہنم۔ اگلی آیت ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، حاویہ ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت وما ادراکا واپس استعمال کیا گیا ہے، اور تم کیا سمجھے اور تم کیا جانو اور تمہارا کیا خیال ہے، ما ہیا ما واپس سے استفہام کہ کیا، ہیا کیا ہے وہ، اصل میں دیکھ رہے آپ ہیا ہو، اصل میں ہے ہیا، ہوا ہیا ضمیر ہے، مؤنث کی ضمیر ہے اصل میں وہ، اس کو پڑھنے میں یہ عربی زبان کا ایک وہ ہے اسلوب ہے، تو اس کو پڑھنے میں آسانی کے لیے یہاں پر چھوٹی ہا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اصل میں ہے ما ہیا، ہا چھوٹی یا ہی ہے خالی، کہ کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، ضمیر استعمال کی گئی ہے یہاں پر کہ وہ کیا ہے، اور تم کیا سمجھے تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے۔ آگے کی آیت ہے نارن حامیہ، نارن آگ کے لیے، نور نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے کہ بنا ہے، روشنی ایسا شعلہ جو کہ آنکھوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہو اسے نارن کہا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو جو آگ تم درختوں سے نکالتے ہو، لکڑیوں سے جو آگ تم پیدا کرتے ہو، نارن آگ اسی سے بنا ہے، حامیہ دہکتی ہوئی، حام حامیم یا اصل میں یہ روٹ ورڈ ہے اس کا جس سے کہ بنا ہے یہ، حرارت ایسی حرارت جو کہ گرم ہو اسے کہیں گے، آگ سورج وغیرہ ان سب کا شمار اس میں کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ گرم ہو ایسی چیز کو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرمایا جائے گا، یعنی کہ جو غلط طریقے سے ہڑپا گیا ہو، جو کہ انسانوں نے غلط طریقے سے اپنایا گیا ہو، تو وہ دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ہے یحمی، ہم اسے دہکائیں گے خوب گرم کریں گے، اس طرح سے لوہا جب گرم کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے احمیتو الحدیدہ، کہ میں نے لوہا گرم کیا، اس طرح سے جب انسان کا جب قوت غضب یعنی غصہ بہت زیادہ جوش میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اسے بھی حمیت کہا جاتا ہے، دہکتی ہوئی۔ اس لیے کیا ہے غصہ آنے کے وقت کیا کرنا ہے، پانی پینے کا حکم ہے، آگ کو پانی بجھاتی ہے، تو غصہ یہی معنوں میں استعمال کیا جائے گا، حامیہ حمیت اسی سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ حامی لحمی چراہ گاہ کو محفوظ کرنا اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سڑے ہوئے گارے کو بھی حملن کہا جاتا ہے، سیاہ بدبودار کیچڑ دار ایسی جگہ کو بھی حامیہ یعنی دہکتا ہوا کہا جائے گا۔ جو مکمل ترجمہ کہ وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، ٹھیک ہے بھائی، ہم مکمل جو ہے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا سمجھے کیا ہے کھڑکھڑانے والی، جس دن ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، پس جس کے وزن یعنی نیک وزن بھاری ہوئے سو وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور تم کیا سمجھے وہ کیا ہے، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورۃ القاریہ ہے، اصل میں القاریہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، کلمہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ قیامت کا نام دیا گیا ہے، کھڑکھڑانے والی اسی سے ماخوذ ہے، اسی کو عنوان دیا گیا ہے، چونکہ
اس صورت میں جو پورا تذکرہ ہے وہ قیامت کا ہی ہے، پورا ذکر اس میں قیامت کا ہے، کیونکہ یہ معنوی اعتبار سے بھی اور لفظی اعتبار سے بھی نام جو ہے تو یہ القاریہ ہی رکھا گیا ہے یہاں پر۔ اور اس کا جو زمانۂ نزول ہے مکہ کا ایک دم ابتدائی دور ہے، ابتدائی دور میں جو نازل شدہ صورتیں ہیں اس میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کا جو موضوع مضمون ہے وہ ہے قیامت اور آخرت۔ تو سب سے پہلے اس سورہ میں جو ہے تو لوگوں کو چونکا دیا گیا ہے کہ ایک عظیم حادثہ، ایک کھڑکھڑانے والی چیز اس طرح سے، اور بعد میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ تو اس طرح سے سامنے والے کو اس واقعے کی ہولناکی، جو پیش آنے والا ہے واقعہ، تو اس کی ہولناکی بتا کر اس خبر کو سننے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے بار بار دہرا کر ایک ماحول بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بعد کی جو فکرے ہیں، 2 فکرے، تو اس میں پورے قیامت کا جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کیا کہ اس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہر طرف بھاگیں گے، پتنگوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح کہ روشنی آنے پر پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے انسانوں کا حال ہوگا، اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جانے والے ہیں، اکھڑ جائیں گے، ان کی بندشیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر لگا کے رکھی ہے وہ اس دن کھل جانے والی ہے، وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے، بالکل آسمانوں میں اس طرح سے اڑیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کشی کرنے کے بعد 2 آیتوں میں، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کسی شخص کے نیک اعمال اور برے اعمال کتنے ہیں، اس پر آخرت میں جو ہے تو فیصلہ ہونے والا ہے، اس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے کہ اس کی جزا کیا ہونے والی ہے، کس کے اعمال جو ہے تو وزن زیادہ ہے، کس کے اعمال کا وزن کم ہے۔ وہاں پر اعمال نہیں گنیں گے کہ 1 نیکی 2 نیکی 1 گناہ، اس طرح نہیں گنے جائیں گے، بلکہ وزن کیا جائے گا، ناپے جائیں گے، تولے جانے والے ہیں، تو اس کی بنا پر ان لوگوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو پہلی جو قسم کے لوگ رہیں گے تو وہ عیش میں ہوں گے، خوش ہو جائیں گے وہ لوگ، اور دوسری جو قسم کے لوگ ہیں تو ان کو گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو کہ آگ سے بھری ہوئی ہوں گی۔ تو مختصراً اس کا موضوع اور مضمون اس طرح کا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، یا ایک عظیم حادثہ۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک نام ہے کہ جس طرح سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے زور سے تو اندر رہنے والے کے سے ہڑبڑا کے جاتے ہیں کتنے زور سے کیوں کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ تو بالکل قیامت کا دن، قیامت کا حال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ایسا ہی حال ہوگا، اور وہ وقت بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ انسان کو کیا خبر کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کا وقت تھوڑی ہمیں پتہ ہے، وہ تو کبھی بھی آج دھمکیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح کہ انسان بجاتا ہے دروازہ، کبھی بھی آ جاتا ہے، کبھی بھی بجا دے، ہمیں پہلے سے تو علم نہیں ہے نا کتنے زور سے آئیں گا، دھڑدھڑائیں گا کر کے۔ تو بالکل قیامت کا جو حال ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اور ہم نے کل جو دیکھا ہے سورہ تکاثر میں یہ چیز تو دیکھا ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے کی فکر میں لبِ گور موت تک پہنچ جاتے ہو، اور دراصل موت سے ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، حساب کتاب تو آخرت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے انسان کی، وہیں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جزا کیا ہونے والی ہے۔ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، موت جس طرح کسی کو معلوم نہیں کب آنے والی ہے، تو بالکل قیامت کا حال وہی ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی، ہڑبڑا دینے والی۔ تو قیامت کا حال بالکل اسی طرح معلوم نہیں کہ وہ کب آ دھمکیں گی، کب اچانک ظہور پذیر ہو جائیں گی اور دفعتاً ایک دم سے پورے دنیا میں ایک ہلچل برپا کر دیں گی، ایک طوفان سے برپا کر دیں گی۔ اسی لیے اس کو اس نام سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نام لیا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہلچل، تو اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، تو سلامتی اس میں ہے کہ اس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہے انسان کے پیچھے کہ وہ چیز آنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود آ کر کھٹکھٹائے تو انسان کے دل میں اس کا کھٹکھٹا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ایک الارم کی طرح ہے، ایک الارم کی نوعیت کا ہے، جسے ہم الارم لگا کر سوتے ہیں کس چیز کے؟ جاگنے کے لیے۔ تو بالکل یہ وہی ہے
کہ وقت آنے سے پہلے الارم لگا کے سوتے ہیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے تو اس سے پہلے کا الارم لگانا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ایک الارم ہی ہے یہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں. یہ تمام کان رکھنے والے اس خبر سننے کے لیے تیار ہو جائے جو آگے آنے والی ہے. گویا کہ قیامت جس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس دنیا میں پیدا کرنے والی ہے، جس طرح کی ہلچل وہ اس دنیا میں پیدا کرنے والی ہے، تو اسی نوعیت کی ہڑبڑاہٹ یہاں اس کا نام پیدا کر رہا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی. اللہ تعالیٰ الارم دے رہا ہے نا، پہلے ہمیں بتا دے رہا ہے وہ آنے والی چیز ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں، اٹھ جائے، کمر بستہ ہو جائے. اسی طرح صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو استعمال کیا ہے ہمیں دیکھے کہ اس کے کئی نام ہیں. الساقہ ایک چیخ، الحاقہ الغاشیہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جو ہے مختلف اسلوب کے ساتھ میں بیان کیا ہے، اس کے نام کو بیان کیا ہے. تو اس میں سے جو ایک نام ہے یہ ہے کھٹکھٹانے والی. گویا کہ ایک الارم انسان کے لیے کہ آپ جاگ جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ. اسی طرح سے دوسری آیت ہے کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ عظیم حادثہ. تو یہ جو سوال ہوتا ہے تو ایک بہت زیادہ سنگینی میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کھڑکھڑانے والی چیز ہے، اب وہ کیسی ہے، اس کا سنگین، اس کی اہمیت، اس چیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. کہ ایسا نہیں کہ انسان جو تو اس کو ایک دم معمولی سمجھ لے کہ ہے کوئی کھڑکھڑانے والی، بس ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا القاریہ یوم یکون الناس، بالکل نہیں، بلکہ اس کی اہمیت کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ القاریہ. تو مل قاریہ کیا ہے، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی. تو یہاں پر اس کی سنگینی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بے پرواہ ہے تو وہ چوکنے ہو جائے، وہ کان کھول کر اس چیز کو سن لے. اس کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں وقت آنے سے پہلے. گویا کہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کر کے اس کی سنگینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز. پھر تیسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی. تو یہاں پر جو ہے تو انسان کو ان کی غفلت کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان پر افسوس بھی کیا جا رہا ہے، ان پر حسرت بھی کی جا رہی ہے. اس کا بھی اظہار اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. تم کیا جانو اور تم کیا سمجھے کہ اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کیا ہے، اور ان لوگوں پر کیا گزریں گی جو کہ بار بار تنبیہ تذکیر کے باوجود میں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں مسلسل. تو یہاں پر ان کی ناقبت اندیشی جو ہے، جو ان کی غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں، اس کو بالکل مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو بس کانوں سے اڑا رہے ہیں کہ بس بول رہا ہے، بس ایسی بولتا ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، یہ کہہ کر تم اس باتوں کو ہلکے میں لے رہے ہو. تو یہاں پر ان کی سرزنش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے کہ تم پر جو ٹوٹ پڑنے والی آفت ہے، جو آنے والی جو آفت ہے، تو تم پر کیا گزریں گی اس وقت، تم اس کو سوچو، اس کو جانو. اپنی ناقبت اندیشی میں جو تم کام کر رہے ہو اس سے پہلے جو ہے تو تم سدھر جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے، ایک دعوت دے رہے ہیں کہ تم کیا سمجھے کہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے. یہاں پر لوگوں کو جو غفلت کر رہے ہیں، جو ان پر سرزنش کی جا رہی ہے، ان پر پکڑ کی جا رہی ہے لوگوں پر. اس کی بات کی آیت میں کہ اس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، منتشر پروانوں کی طرح ہوں گے. اصل میں جو قیامت کا جو منظر بتایا جاتا ہے تو اس کا جو صورتحال ایسی رہیں گی کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگنے والا ہے. اس وقت نہ کسی کا قبیلہ ہوگا اس کے ساتھ، نہ خاندان ہوگا، نہ کوئی اس کی جماعت ہوں گی، نہ جمعیت ہوں گی، نہ وہ جس کا شریک ٹھہراتا تھا، نہ شریک ہوں گے، نہ دوست ہوں گے جن پر اعتماد کرتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہنے والا ہے. بلکہ لوگ کیا کریں گے، قبروں سے نکلیں گے متفرق، اکیلے اکیلے نکلیں گے اور بس بھاگے چلے جائیں گے، دوڑتے چلے جائیں گے. اس وقت قیامت کا اس طرح کا حال ہونے والا ہے. سورہ زلزال میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ قبروں سے متفرق ہو کر نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اسی طرح سورہ
سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس کے نسبی رشتے اس دن ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے مدد کے طالب نہ ہو سکیں گے. پس جن کے نیکیوں کے پرے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے بنیں گے، اور جن کے پرے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. سورہ مومنون آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چیز کہ اس وقت کا حال کیا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، نسبی رشتے سب ختم ہو جانے والے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنے والا ہے. اس کی بتائی جاتی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دینے والی ہے. حالانکہ ماں اور ایک بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جو کہ نومولود ہو، دودھ پیتا ہو، رضاعت کے مرحلے میں ہو، وہ تو بہت اہم ہوتا ہے. تو اس دن وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دینے والی ہے اور بھاگنے والی ہے. تو وہ حادثہ ایسا ہونے والا ہے کہ ہر انسان پہ نفسا نفسی طاری ہوں گی کہ صرف نفسی نفسی، میرا نفس، صرف میں، انسان یہ دیکھیں گا خالی. تو اس دن نہ کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو پوچھنے والا ہے، نہ ایک بیوی اپنے شوہر کو پوچھنے والی ہے، نہ ماں باپ اپنے بچوں کو پوچھنے والے ہیں، نہ بچے ماں باپ کو پوچھنے والے ہیں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ خاندان، کوئی کس کو نہیں پوچھنے والا ہے. سب اپنے اپنے اعمال کا تنہا اکیلا متفرق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. اس دن انسان یہ سوچے گا، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی دوست اپنے دوست کو نہ پوچھیں گا باوجود اس کے کہ وہ اس کو دکھائے جائیں گے، اس کے سامنے لے کر آئے جائیں گے دوست، اس کے گھر والے، نسبی رشتے بتائے جائیں گے کہ تمہارے دوست تھے، تو اس وقت بھی وہ اس کو نہیں پوچھیں گا. اس کو اس وقت کے وہ دکھائے جائیں گے تو مجرم وہ چاہیں گا کہ کاش وہ اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اس خاندان کو جس کو وہ پناہ دیتا تھا، تو وہ اپنے بدلے میں ان کو فدیہ دے دے اللہ تعالیٰ کو کہ تم ان کو فدیے میں قبول کر لو اور مجھے اس عذاب سے چھڑا لو. اس دن حال یہ ہونے والا ہے. ہم جو کہ ان رشتوں کی وجہ سے، ان رشتوں کی پیار محبت میں آ کے جتنے گناہ کر دیتے ہیں، جو چیزیں، جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس کا حساب ہم کو ہی دینا ہے. اس چیز کا جو احساس ہے ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہر چیز میں، دوستوں کی محفل ہے، چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز کا کیا، بیٹھے ابھی بات کر رہے، سب ایک ساتھ بیٹھے نہیں، بات کر لیں گے، بیٹھ جائیں، نماز کا تو ٹائم ہے، ابھی بعد میں پڑھ لیں گے. آپ کی نماز کا حساب کتاب آپ کے دوست تھوڑی دینے والے ہیں، آپ کو دینا ہے نا. آپ کے اعمال ہے، آپ سے پوچھ ہونے والی، آپ کے دوستوں سے نہیں ہونے والی کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے تھے، ان کو نماز پڑھنے میں حرج ہو رہا تھا. ان سے تو ان کے اعمال پوچھے جائیں گے، لیکن آپ کو یہ شعور رہنا چاہیے کہ مجھ سے میرے اعمال پوچھے جانے والے ہیں. کوئی کتنا بھی مصروف ہو، لیکن اللہ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری اور خیر کے کاموں میں جن چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے، ان چیزوں میں ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ بعد میں یہ سب کچھ رشتے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں. انسان کو اپنا اپنا اکیلا ہی دینا ہے، حساب کتاب ہر چیز. تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ لوگ بس بھاگے توڑے چالے جا رہے ہوں گے، منتشر ہو رہے ہوں گے، پتنگوں کی طرح بس پھیل رہے ہوں گے، خبروں سے نکلیں گے اور نکلتے سے بھاگنا شروع کر دینے والے ہیں. تو اس وقت کا جو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اس وقت جو خبروں سے نکلیں گے لوگ برہنہ ہوں گے. تو حضرت عائشہ کو حیا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے حیا آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز لوگ اس طرح بھاگ رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا. انسان نفسی نفسی کرنے والا ہے، اس دن کوئی کس کو نہیں دیکھنے والا ہے. اس وقت حال یہ ہوگا جس طرح ایک نومولود پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح جب ہم قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اسی طرح اٹھنے والے ہیں. اور اس وقت بھی کوئی کس کو دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس کی ہولناکی قیامت جو ہونے والی ہے وہ کس طرح کی ہونے والی ہے کہ انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے، رنگین اون کی مانند ہونے والے ہیں. پہاڑ ہم کیا کہتے ہیں، ایک استحکام، ایک مضبوط چیز کا تصور. پہاڑ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے لفظ، تو ایک مضبوط چیز کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو اس دن سارے مضبوط چیزیں بھی ٹوٹ جانے والی ہیں، یعنی کہ خاندان، قبیلے،
قلعے، عمارتیں، مضبوط سے مضبوط چیز ہم ان کو سمجھتے ہیں نا، تو ان کے جو استحکام ہے تو وہ بھی اس دن درہم برہم ہو جانے والے ہیں. اور پہاڑ جو کہ سب سے زیادہ مضبوط چیز دنیا میں مانی جاتی ہے، اور جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا کرتے تھے ان پہاڑوں کو دکھا کے کہ یہ پہاڑ، یہ مضبوط ترین پہاڑ، تو کیا ان پر بھی کچھ اثر ہونے والا ہے قیامت کا؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہوگا جیسے کہ دھنکی ہوئی اونٹ. جب اون کو دھنکا جاتا ہے تو کیسے اس کی ایک ایک ریشہ الگ ہوتا ہے، تو اسی طرح پہاڑ کا بھی ذرہ ذرہ الگ ہونے والا ہے، پراگندہ ہو جانے والا ہے، اور وہ ہوا میں اڑ جانے والا ہے. تو جو قیامت کے منکرین تھے تو وہ پہاڑوں کو کیا خیال کرتے تھے؟ غیر فانی، کبھی نہ فنا ہونے والی چیز. آپ سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ یہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ پھینکنے والی ہے قیامت. تو اس کا جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جس طرح سے اون کو دھنک کر رنگ دینے کے لیے، رنگ کاٹنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں اون، تو اس طرح سے الگ الگ ریشہ ہوتا ہے اس کا، بالکل اسی طرح سے یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے. کتنا ہلکا، کس طرح کا ہوتا ہے؟ کچھ وزن ہوتا ہے کہ اس کا؟ کچھ بھی وزن نہیں. بالکل اس طرح جبل، پہاڑوں کا وزن بالکل نہیں ہوگا، اور اسی طرح وہ اڑنے والے ہوں گے. اس کے بعد کی جو آیت ہے، پس جس کے وزن بھاری ہوئے. ابھی دو آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کر دی کہ اس دن قیامت کی کیس حال میں ہوگا، کیسے انسانوں کا حال ہونے والا ہے، کیسے تمام کائنات میں جو چیزیں بنائی ان کا کیا حال ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اب اللہ کا دربار لگے گا، جب انسانوں کو پیش کیا جائے گا، اب یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، وزنی ہوگے، اس دن صرف اور صرف نیک اعمال انسان کے کام آنے والے ہیں. صرف ایک ہی چیز ہے یہ ایسے نیک اعمال جو کہ آدمی کے کام آئیں گے. وہاں پر ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی جو میزان جو وزن میں بھاری ہوں گے تو وہ فلاح پانے والا ہے، اور جس کی میزان، جس کا وزن ہلکا رہ جائے گا تو وہ نامراد ہونے والا ہے. یہ جو میزان ہے وزن کرنے والی، تو یہ قاس ہونے والی ہے. بالکل آج جیسے میزان ہمارے رہتے ہیں، جیسے ہم سبزی منڈی میں سبزی خریدتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، جو وزن ہوتے ہیں بالکل ویسے نہیں ہونے والے. یہ اللہ کی میزان ہوگی جو کہ صرف اور صرف انسان کے اعمال تولنے کے لیے نصب کی جائیں گی، لے کر آئی جائیں گی. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم قیامت کے دن کے لیے خاص میزان عدل مقرر کریں گے. یہاں پر وہی میزان کا تذکرہ ہے. تو اس دن جو میزان ہونے والی ہے، جو وزن کرنے کا جو رہنے والا ہے، تو کس طرح کا ہوگا؟ بالکل الگ ہوگا. اور اس دن جو خاص صفت ہونے والی ہے اس میزان کی، جو خاص چیز ہونے والی ہے، وہ یہ کہ اس دن وزن صرف حق کے اندر ہوگا، باطل کے اندر سرے سے کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اس وقت اعمال کا اور میزان کا حال یہ ہوگا. اور یہ میزان ہر شخص کے عمل کو تول کر بتا دیں گی کہ کس کا عمل حق ہے اور کس کا عمل باطل ہے، کس کا عمل وزندار ہے اور کس کا عمل ایک دم پھونک سے اڑا دینے والا ہے. اس وقت میزان یہ بتانے والی ہے. تو میزان میں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ حق اور باطل پر ہی ہونے والا ہے. اعراف میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، تو جن کے پرے بھاری ہوئے تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پرے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ہماری آیات کی ناقدری کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. تو یہی ہے کہ حق کا حساب ہونے والا ہے. اب جس کے پرے بھاری ہوں گے تو ان کا حال کیا ہونے والا ہے کہ وہ ہمیشہ دل پسند عیش میں ہوگا، راضی ہوگا، پسندیدہ عیش میں ہوگا کہ جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب عطا کرے گا کہ جس کا وہ صرف تصور ہی کرتے تھے دنیا میں، یا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیے ہوں گے، تو بالکل وہ چیز ملنے والی ہے وہاں پر. اس کے بعد کی آیت ہے
اور جن کے پردے ہلکے ہونے والے ہیں، وزن ہلکے ہونے والے ہیں، تو ان کا کیا حال ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، گڑھا ہوگا، جس میں کہ وہ ڈالے جائیں گے، اوپر سے پھینک دیے جائیں گے۔ وما، اور تم کیا سمجھے، ادراکا، کہ کیا ہے وہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ اور آخری آیت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جن کے پردے ہلکے ہونے والے ہیں تو وہ دہکتی ہوئی آگ، تو ان کی جو ماں ہے حاویہ، فَأُمُّهُ حاویہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گڑھے، گہری کھائی، اس کے لیے یہاں بولا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ان کی اصل میں پہنچایا جائے گا۔ جس طرح سے بچے کی گود، ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کے لیے ٹھکانہ ہوتی ہے، پناہ گاہ ہوتی ہے، بالکل جہنم اس روز جس کے پردے ہلکے ہونے والے ہیں ان کے لیے پناہ گاہ ہونے والی ہے، ٹھکانہ ہونے والی ہے۔ اور وہ صرف ایک کھائی نہیں ہے جو کہ گہری ہے، بلکہ اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ آگ سے بھری ہوئی ہونے والی ہے۔ اور آگ آج کل ہمارے آگوں کی طرح نہیں۔ آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، سب سے چھوٹا 70واں حصہ۔ کئی تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ 100واں حصہ ہے۔ جو جہنم کی آگ ہے وہ اتنے دنوں سے جل رہی ہے مسلسل کہ اس کا کلر سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، وہ آگ ایسی ہے۔ اور جو جہنم میں جو سب سے نچلا، جو سب سے کم سزا جسے کہیں گی کہ اسے آگ کی چپل پہنائی جائیں گی، سب سے کم سزا وہ رہنے والی ہے اس دن۔ تصور کریے کہ یہاں کی آگ کا 70% زیادہ حصہ سیاہ دھوئے دھار کالی آگ، اور صرف پیر میں چپل، سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلی، سب سے کم جو سزا ہونے والی ہے اس دن ایسی ہونے والی ہے۔ تو جو مکمل جو صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس میں خبردار کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں، انسان کو جگا رہے ہیں آنے والے حادثے سے متعلق کہ تم جو ہے تو پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے اس کو سمجھ لو کہ کیا ہے وہ چیز، اور اس چیز کا حال بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگا، کہ پہاڑ کا حال کیا ہونے والا ہے، تم لوگوں کا حال کس طرح کا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد جزا کے میدان میں جب تم کو پیش کیا جائے گا تو وہاں پر حساب کتاب، وزن، اوزان کیا طے کیے گئے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے تو تمہاری جزا مقرر ہونے والی ہے۔ اور جن لوگوں نے، جن کے پلڑے بھاری ہونے والے ہیں، جن کے اچھے اعمال ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، تو وہ دل پسند عیش میں ہوں گا، ان کو ان کے پسند کی عیش عطا کی جائیں گی۔ اور جن کے پردے ہلکے ہونے والے ہیں تو ان کے لیے گڑھا ہے، گہرا گڑھا صرف گڑھا نہیں بلکہ وہ آگ کا گڑھا جو کہ سیاہ آگ ہے۔ تو آج کی جو ہماری یہ صورت ہے یہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے